السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان۔ السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے فکر۔ آج میں نے واشنگٹن کے شہر لیسی میں جب میں لوڈ اتار رہا تھا انٹرنیشنل پیپر کے ویئر ہاؤس میں، کچھ ہرن سیر کرتے ہوئے آ گئے۔ ان کو وہاں تھوڑے سے گراسی ایریا ان کو پسند آیا اور وہ بغیر کسی خوف اور خطرے کے وہاں آ کر ٹہلنے لگے۔ میں آپ کو یہ ویڈیو ساتھ چل رہی ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ میرے شکاری ذہن نے ایک تصوراتی خاکہ تراشا کہ جناب وہ ہرن اس وقت میری باربیکیو گرل میں اس کا لیگ پیس گرل ہو رہا ہے، اور اس کا جو گوشت ہے، اس کی چاپس یا اس کی سٹیکس جو ہیں ہرن کی، وہ میرے کچن کے اوون میں اس وقت بیک ہو رہی ہیں۔ لیکن اس ہرن کو پتا تھا کہ اس میجر صاحب کی رائفل میں جو 7.62 ملی میٹر کا کارٹریج ہے، اس میں اتنی جان نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، کیونکہ اس ملک کا آئین اس کی اس رائفل اور اس کی اس نیت اور اس کے 7.62 ملی میٹر کے کارٹریج سے زیادہ سپریم ہے، زیادہ طاقتور ہے۔ اور وہ آئین اور قانون اس میجر صاحب کو، اس کی رائفل کو اور اس کے کارٹریج کو روکتا ہے ان کی آزادی کو سلب کرنے سے۔ اور وہ بڑے سکون سے وہاں سے چہل قدمی کرتے ہوئے واپس چلے گئے اور میں ہاتھ ملتا رہ گیا، کیونکہ اگر میں وہاں پر گولی چلاتا اور ایک ہرن کو مارنے کی کوشش کرتا تو مجھے پولیس نے اریسٹ کر لینا تھا، اور میں جتنا مرضی بڑا چیمپئن ہوتا، جو مرضی کرتا، انہوں نے مجھے معاف نہیں کرنا تھا اور اگلے دن مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر دینا تھا۔ میں یہاں پر عمران ریاض صاحب کی طرح آئی پی ایل کے میچ کی انٹرنس پہ کھڑا ہو کر نہیں اس پولیس آفسر کو کہہ سکتا تھا کہ کہاں ہے تمہارا ایس پی، بلاؤ اس ایس پی کو۔ میں یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں پر امریکہ میں آئین اور قانون مقدم ہے، سپریم ہے اور اس کا راج ہے۔ پاکستان میں ہمارے سیاستدان جہاں آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اپنی کیپیسٹی میں اور اپنے ٹائم میں، جیسے عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ آخری بال تک کھیلیں گے اور چھکا مارنے کی کوشش کریں گے اور حکومت سے چمٹے رہیں گے، اور اس کے لیے چاہے ان کو کوئی بھی غیر آئینی کام کرنا پڑے، اور انہوں نے غیر آئینی کام کیا۔ وہ قرارداد جو تھی وہ ایک غیر آئینی قدم تھا۔ اور میاں شہباز شریف صاحب بھی آج اسی تاریخ کو دہرا رہے ہیں۔ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں آخری بال تک کھیلوں گا اور میں حکومت کی کرسی سے چمٹا رہوں گا، اس کے لیے مجھے چاہے کوئی بھی غیر آئینی کام کرنا پڑے۔ سپریم کورٹ کا جو حکم تھا 90 دن کا الیکشن، اس کے لیے پیسے دیں، اس کے لیے سیکیورٹی دیں، اس کے لیے اقدامات کریں، اور حکومت چیزیں ڈیلے میں ڈال رہی ہے۔ اور آج کیا ہوا، چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے یہ کہانی سنتے ہیں۔ جی احمد۔ سب سے پہلے مارننگ میں نیشنل اسمبلی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، اس کے اجلاس میں جو ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک ہے، گورنر اسٹیٹ بینک واشنگٹن گئے ہوئے ہیں آئی ایم ایف ورلڈ بینک کی میٹنگز کے لیے، سیکرٹری فائنانس بھی گئے ہوئے ہیں، تو جو ڈپٹی گورنر ہیں ان کو بلا لیا۔ جو نیشنل اسمبلی کی قائمہ کمیٹی ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس، خزانہ کی جو کمیٹی ہے، جو بجٹ کو بھی ریویو کرتی ہے، جب بھی بجٹ پیش ہو جاتا ہے تو اس کے بعد چلو کہہ لیں کہ کمیٹی میں آتی ہیں تجاویز، تو وہ کمیٹی جو ہے وہ خزانہ کے ماہرین نارملی دیے جاتے ہیں اس میں۔ تو کمیٹی جو ہے اس نے ڈپٹی گورنر سے پوچھا، ڈپٹی گورنر صاحب نے کہا کہ جی صاحبہ نے ڈپٹی گورنر صاحبہ نے کہا کہ ہم نے فنڈز ایلوکیٹ کر دیے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ ہم فنڈز کو بغیر کسی کے کہنے پہ
بھیج دیں کسی کے اکاؤنٹ میں. اب چونکہ سپریم کورٹ کہہ چکی تھی تو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا, وہ اس کو ماننا چاہیے تھا. اسٹیٹ بینک کو اٹانومی دے دی گئی ہے, پچھلے خان صاحب کے دور میں دی گئی تھی. اس اٹانومی کے تحت سپریم کورٹ کا, اور کیونکہ اسٹیٹ بینک ہے تو کانسٹیٹیوشن کے اندر ادارہ, جیسے آڈیٹر جنرل ہے اٹانومس ہے, جیسے اسٹیٹ بینک ہے اٹانومس ہے, اور ادارے ہیں اٹانومس ہیں, اسی طریقے سے یہ بھی اٹانومس باڈی ہے. قانون بنانا وزارتوں کا کام ہے, پارلیمنٹ کا کام ہے, لیکن ان کو امپلیمنٹ کرنا اور ان کو ریگولیٹ کرنا وہ اسٹیٹ بینک کا کام ہے. اب آگے گورنمنٹ کا اکاؤنٹ ہے اسٹیٹ بینک کے پاس, اور ان کو فنڈز ریلیز کرنے تھے, آرڈر یہ تھا, اور ریلیز کر کے رپورٹ کرنی تھی فائنانس منسٹری کو, بتانا تھا. لیکن اسٹیٹ بینک نے اس کو ریورس طور پہ لیا. انہوں نے کہا نہیں جی ہمارے پاس, ہم ریلیز نہیں کر سکتے, ہمارے پاس کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم یہ والے جو فنڈز ہیں ان کو جو ہے فنڈز کو ہم دے دیں, اپنے طور پہ جاری کر دیں. اس لیے انہوں نے اسٹیٹ بینک نے فنڈز جاری نہیں کیے, اور وہ جو کہہ لیں کہ سچویشن بن گئی. تو اسٹینڈنگ کمیٹی نے کہا کہ, اور بحث ہوتی رہی کمیٹی کے اراکین کے درمیان کہ کس طریقے سے اس کو بل کو لے کے چلنا ہے. کچھ نے کہا جی سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, کچھ نے کہا جی سپریم کورٹ سپریم نہیں ہے, ہم سپریم ہے, پارلیمنٹ سپریم ہے, آئین سپریم ہے. تو یہ سپریم کی آج بحث ہوتی رہی وہاں پہ کہ کیا سپریم ہے, لیکن سپریم کورٹ کا آرڈر امپلیمنٹ نہیں کیا گیا, اٹھا کے کیبنٹ کو دے دیا گیا یہ ساری سچویشن. کیبنٹ نے اس سچویشن کو ڈیلیبریٹ کیا, اور اس نے ایک بل کی صورت میں یہ معاملہ قومی اسمبلی کو بھیج دیا. پنگ پونگ کھیلی جا رہی ہے. قومی اسمبلی نے شام کے اجلاس میں یہ ساری کی ساری کارروائی تھی اس پہ پانی پھیر کے اسے ریجیکٹ کر دیا کہ جی ہم نہیں پیسے دیتے الیکشن کے لیے. کس بیس پہ انہوں نے ریجیکٹ کیا, کس بیس پہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھیجی, کس بیس پہ کیبنٹ نے یہ سب کچھ کیا, کوئی بیسس نہیں تھی. جی رحمان صاحب. احمد, مجھے لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل نے سیاسی شہید ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے, کیونکہ میرے خیال میں ان کے پاس اور کوئی بیانیہ نہیں ہے اب آپ کے پاس واپس جا کر جلسوں میں تقریریں کرنے کے لیے, کیونکہ وہ پہلے ایک جو بیانیہ نواز شریف صاحب والا تھا کہ مجھے کیوں نکالا, تو یہ میاں شہباز شریف بھی مجھے کیوں نکالا والا بیانیہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو. میں مجھے کیوں نکالا ایپیسوڈ کہتا ہوں میاں صاحب کا, اور رجیم چینج مجھے کیوں نکالا ایپیسوڈ 2 تھا, اور یہ اگر شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی مجھے کیوں نکالا ہوا تو یہ ایپیسوڈ نمبر 3 ہوگا. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی احمد. جی رانا صاحب, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو سینیریو بنایا جا رہا ہے اس سینیریو میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ وزیر اعظم کو اور کیبنٹ کو نااہل قرار دے کے فارغ کرے, اور نون لیگ اس کو سیاسی شہید ہونے کا فائدہ اٹھائے. اور نون لیگ جو ہے اس کو شاید یہ خیال ہے یا ایشورنس ہے کہ سپریم کورٹ ہمیں ہرگز ڈسکوالیفائی نہیں کرے گی, لیکن وہ حرکتیں بالکل ایسی کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو بالکل نہیں مان رہے, اور کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ ہی سب کچھ ہے, پارلیمنٹ ہی سپریم ہے. یعنی کہ ہر وہ فیصلہ جو سپریم کورٹ لے گی اس کے آگے پارلیمنٹ کو کھڑا کر دیتے ہیں. خواہ رول اینڈ پروسیجر کا بل ہے جو انہوں نے خود کھڑا کیا, جس کی بہت 20 سالوں سے ضرورت تھی, لیکن اس اسٹیج پہ ضرورت بنا کے چیف جسٹس کے خلاف ایکشن لینا اور پھر ججوں کو آپس میں تقسیم کروانا, یہ پوری کہانی سیٹ کی گئی. اور اس ساری سچویشن کا فائدہ یہ کہ یا تو وہ نااہل قرار دے دیں یا سپریم کورٹ بیک فٹ پہ چلی جائے, اور ان کے خلاف ریفرنس یہ دائر کیا کہ یہ پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے دے رہے ہیں. یہ ریفرنس اس لیے بھی نہیں بنتا کہ پی ٹی آئی کی حکومت تو اسی بینچ نے یا اسی چیف جسٹس نے اتاری. بہرحال اس سارے سینیریو میں جو سچویشن بنتی جا رہی ہے, اور جیسے میں نے کہا پہلے بھی کہ جو لوگ انہوں نے کمیٹی میں نامزد کیے ہیں وہ کوئی نون لیگ کے کچن کیبنٹ والے نہیں ہیں, تو اس سے شک یہی پڑتا ہے کہ اس وقت گیم ایسی کھیلی جائے گی کہ پی ٹی آئی کو باتوں میں لگا کے ٹائم گزارا جائے گا. یہ مین اسٹریٹجی ہے. اور وہ جو بات ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹ کو ہم ایکسٹینشن دے کے اور چیف جسٹس صاحب سے بھی اس کی اپروول لے لیں گے, وہ کہا تو جا رہا ہے لیکن قوانین میں اتنا آسان ہے نہیں, تو بہرحال اس کو پہ بھی کھیلنے کی کوشش کی جائے گی. تو یہ اس ساری سچویشن میں لگتا نہیں ہے کہ گورنمنٹ کرسی چھوڑے گی. پہلے بھی کرسی جن سے چھڑوائی گئی ہے سختی سے شاید چھڑوائی گئی ہے, تو میرا خیال ہے اس حکومت سے بھی اگر کرسی چھڑوانی پڑی تو شاید سختی سے ہی چھڑوانی پڑے گی. یہ حکومت بھی اپنا ٹائم پورا کر کے بھی جان نہیں چھوڑے گی, کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ اگر ہم نکل گئے تو پھر ہم واپس نہیں آ سکیں گے. تو بہرحال اس ساری سچویشن میں جو ہے وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ گیم کیسے آگے جائے گی.
اور کیسے چیزیں ڈیسائیڈ ہوں گی. سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ جو ہے کوئی ادارہ اس پہ نہ عمل درآمد کر رہا ہے، نہ کوئی اس کو ماننے کو تیار ہے. جو بھی ادارہ مانتا ہے اس کو پکڑ کے اسمبلی میں لے جاتا ہے. تو چیزیں جب تک بٹھا کے یا آپس میں طے نہیں کرتے، اور میرے خیال میں طے کرنے والا بھی پارٹ ہے، اس پہ بھی وہ گیم ہی کھیلی جا رہی ہے، اس پہ بھی کوئی سیریس سینس نظر نہیں آ رہی. تو یہ رانا صاحب سچویشن ہے. جی احمد، یہ سراج الحق صاحب کا جو اے پی سی ہے یہ ایک ڈرامہ ہے یا حقیقت ہے؟ سراج الحق صاحب نے ایک بات بہت اچھی کی کل کسی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ پیپلز پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون ایک مشرق میں ہے اور ایک مغرب میں ہے، دے آر پولز اپارٹ، اور ان کو ان بٹوین کہیں لانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ میں کوشش کروں گا. اور اس میں انہوں نے کہا کہ کسی کی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹر نہیں ہے، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ میں عوام کو گارنٹر بناؤں، اور یہ سارے عوام کے سامنے ان کیمرہ جو بھی فیصلہ کریں وہ فیصلہ عوام کے سامنے کریں، تاکہ اگر کوئی اس فیصلے سے پھر بھاگتا ہے تو وہ پھر عوام خود ان سے پوچھ لے گی. بڑا اچھا رویہ ہے سراج الحق صاحب کا، لیکن کیا یہ ڈیلینگ ٹیکٹس ہے یا یہ کام کرے گا؟ جی احمد. جی رانا صاحب آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ کل ہوا یہ کہ پی ایم ایل این نے اپنی طرف سے 2 بندوں کو نامزد کر دیا کہ یہ ہماری طرف سے مذاکرات کریں. اور وہ 2 بندے ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب اور ایاز صادق صاحب. اور پی ٹی آئی کی طرف سے جو 3 لوگ نامزد کیے گئے ہیں وہ پرویز خٹک ہے، محمود رشید ہے اور اعجاز چودھری. نون لیگ کی طرف سے خواجہ سعد رفیق صاحب اور ایاز صادق صاحب. ایاز صادق صاحب اسپیکر تھے پچھلی گورنمنٹ میں، اور خواجہ سعد رفیق ریلوے کے وزیر ہیں، پہلے بھی ریلوے کے وزیر رہے. رانا صاحب جہاں تک میری اطلاعات ہیں، یہ دونوں صاحبان جو ہیں نواز شریف صاحب کی اور مریم صاحبہ کی جو کچن کیبنٹ ہے، یعنی ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں جو ان کو مشورہ دیتے ہیں، ان میں یہ دونوں شامل نہیں، جس سے مجھے یہ شک پڑ رہا ہے. بلکہ میری نون لیگ کے کچھ لوگوں سے بات چیت بھی ہوئی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹائم نکالنے کا طریقہ ہے، ہم نے ٹائم نکالنا ہے، اس کے بعد ہم نے وہی کام کرنا ہے کہ ہم نے اگلی جو ہم نے قانون پڑھ لیا ہوا ہے، قومی اسمبلی میں یہ رائے موجود ہے کہ یہی اسمبلی اپنے آپ کو 2 سال کی ایکسٹینشن دے سکتی ہے، تو ہم نے ایکسٹینشن لے لینی ہے. اور وہ جو ڈان کے بیورو چیف واشنگٹن والا، آپ کے ملک میں بیٹھے واشنگٹن میں ڈان کے بیورو چیف والا اقبال صاحب ہمارے استاد بھی، ان کا وہ جو تجزیہ تبصرہ جو انہوں نے گوری کے کان میں بولا، اور انہوں نے ٹویٹ کر دی کہ جناب آئندہ آنے والے چیف جسٹس جو ہیں، ہمیں جن کو بلا کے قومی اسمبلی میں چیف جسٹس بھی بنایا گیا تھا، وہ ہمیں ایکسٹینشن دے دے گی. تو گورنمنٹ تو ان کو اپنا چیف جسٹس سمجھتی، تو اس لیے چیف جسٹس سمجھتی ہے، تو اس لیے ان سے ہم ایکسٹینشن لے کے اپنا کام چلائیں گے. تو یہ جو ہے کہہ لیں کہ اس وقت کی سچویشن لگ رہی ہے. جو لا منسٹر ہیں آج انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو رولز اینڈ پروسیجر والا بل ہے سپریم کورٹ کا، وہ 20 تاریخ کو قانون بن جائے گا، جبکہ سپریم کورٹ پہلے سے اس کے بارے میں ڈیسیژن دے چکی ہے. یعنی اس وقت جو بھی سپریم کورٹ کی طرف سے ڈیسیژن آ رہا ہے، گورنمنٹ اس کو بالکل نہیں مان رہی، جس سے لگ یہ رہا ہے کہ اگر سچویشن کسی ایسی جا کے کارنر میں پھنس گئی کہ سپریم کورٹ کو اٹھا کے اس گورنمنٹ کو، وزیر اعظم کو کے خلاف کوئی ایکشن لینا پڑا، تو وہ شہید بن کے اس کا الیکشن میں فائدہ اٹھائے گا. تو یہ بہرحال سچویشن اس وقت بنتی جا رہی ہے کہ چیزیں پھنستی جا رہی ہیں کافی زیادہ. جی احمد، عمران خان صاحب کے کچھ خدشات ہیں کہ عید سے پہلے یا عید کے بعد ان کے گھر پر کوئی دوبارہ دھاوا پلان کر رہی ہے گورنمنٹ، اور اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیلز ہیں تو ہمیں بتائیے. اور یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کو لے کر جو کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کیبنٹ کی طرف سے ہوا، فائنانس منسٹر کی طرف سے ہوا، اور شاید گورنر اسٹیٹ بینک بھی اس میں آئیں، تو کیا کنٹیمپٹ آف کورٹ کو لے کر پی ٹی آئی کا کیا لائے عمل ہے، وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ جی احمد. جی رانا صاحب، خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کو خدشہ ہے، خطرہ ہے کہ عید کے دنوں میں زمان پارک پہ پولیس ایک اور حملہ کرے گی اور تلاشی کے بہانے اور بھی بہت کچھ کیا جائے گا. تو ان کو کافی خدشات، خطرات ہیں کہ زمان پارک پہ دوبارہ پولیس کی طرف سے حملہ ہو سکتا ہے عید کے دنوں میں. تو یہ ان کا خدشہ ہے. دوسری طرف فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ
वज़ीर आज़म और काबीना के ऊपर फर्द जुर्म के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बातें नहीं मानी, अहकामात नहीं माने, तो उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनती है। ज़ाहिरन देखा जाए तो बनती है आम आदमी की ज़ुबान में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको कैसे लेती है और फिर उसको कैसे आगे लेके चला जाता है और उसको नाफिज कैसे किया जाता है। अगर वाकई सुप्रीम कोर्ट इस इशू को ले ले तो फिर क्या होगा, इसकी अभी हम कुछ कह तो नहीं सकते, क्योंकि अदालत के मामलात हैं, गवर्नमेंट के मामलात हैं, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी तरफ ही जा रही है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जैसे फवाद चौधरी कह रहे हैं, अल्टीमेटली अगर बन जाती है और उस पर एक्शन लिया जाता है और हुकूमत उसको भी मानती है, नहीं मानती, फिर क्या होगा, कुछ चीज़ें ज़्यादा फंसती जा रही हैं। अमेरिका के एक सेनेटर ने कहा, जिनसे खान साहब के लोगों को मुलाकात होती रही, कि पीटीआई ने हमें श्योर किया है कि वो एंटी अमेरिका कोई भी काम नहीं करेगा। तो ये भी एक सिचुएशन जो है वो काफ़ी कह लें कि पीटीआई की तरफ से नजर आ रही है। पीटीआई की तरफ से लीनियंसी तो है, उससे उसके बाद से उनको ये भी हो रहा है कि कोर्ट्स की तरफ से उनको ईज भी मिल रही और जमानतें भी हो रही हैं, लेकिन साथ साथ उनके लिए उठाए भी जा रहे हैं। जैसे अली ज़ैदी साहब को कराची से उठाया गया, उनके ऊपर भी केसेज हैं, सियासतदानों पे केसेज होते भी, और सियासत वैसे ही सीखते हैं। जब तक पुलिस के हाथों से नहीं गुजरते तो पुलिस को डील करना भी नहीं सीखते। तो बहरहाल देखते हैं इस सारी सिचुएशन में, लेकिन जो अब का सिनेरियो बनता जा रहा है, उस सिनेरियो में चीज़ें बहुत आसान अब नहीं, चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई। और इस मुश्किल का हल किसके पास है, वो हम जैसे लोगों के पास तबसरे और तज्जिए करने से तो नहीं है। जिन लोगों के हाथ में अमल दरामद की छड़ी है, वो जादू की छड़ी, अमल दरामद की छड़ी जो है, उसको इस्तेमाल करने से ही शायद अब कुछ चीज़ों पर अमल दरामद हो और चीज़ें फिर अपनी साइड पर बैठें। देखते हैं अब आगे क्या सिचुएशन होती है। जी, थोड़ी सी बारिश शुरू हो गई थी और फिर रुक गई, धूप निकल आई, लेकिन इस कैमरे के पीछे बहुत गहरे बादल हैं, बिल्कुल उसी तरह के गहरे बादल जैसे कि पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तानी मईशत और पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए इस वक्त बादल गहरे हुए हैं। ये पावर हंग्री सेल्फ सेंटर्ड सियासतदान, ये इनको पाकिस्तानी अवाम से कोई गरज नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को हासिल करना चाहते हैं, ताकत हासिल करना चाहते हैं, अनान हुकूमत पे कब्ज़ा चाहते हैं। उसके लिए इन्हें हमारी लाशों से गुज़रना पड़े, ये उससे भी गुज़र जाएंगे, मेरी बात याद रखिएगा। चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो बिलावल है, चाहे वो जरदारी साहब हैं, या इनसे पहले की जो लॉट थी, वो सारी एक जैसी है। मेरे नज़दीक जब एक पॉलिटिकल पार्टी जाती है और दूसरी आती है, तो मैं ये कहता हूँ कि बूटे था बूटा लगा है। ये हम रोटी कपड़े मकान का चूरन भी बेचा और आज उसी रोटी कपड़े मकान का चूरन जहां बिका पंजाब में, आज उसी का मजाक उड़ाया जाता है। ये जो इंसाफ के नाम पर, मैंने खुद इंसाफ के नाम का चूरन ख़रीदा, मेरा ख्याल था, मुझे बड़ी उम्मीद थी कि खान साहब इंसाफ देंगे, लेकिन वही चोर 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 कहा जिनको, उन्हीं को उन्होंने खुद अपने हाथों से जहाज़ में बिठाकर लंदन भेज दिया। जिनको पंजाब का चोर कहते थे, उन्हीं को सदर बना के पीटीआई का सदर बना के हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिया। बहरहाल ये जो असम्बलियाँ भी तोड़ी, ये सिर्फ इसलिए तोड़ी प्रोविंशियल असम्बलियाँ कि वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो सेंटर में आकर प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, उसके लिए इकॉनमी डूब जाए, मुल्क डूब जाए, किसी को कोई गरज नहीं। यही काम मियाँ साहब करते थे, यही काम पीपल्स पार्टी करती थी, तो ये भी एग्जैक्टली वही काम करते हैं। छांगा मांगा हुआ पीपल्स पार्टी के खिलाफ, जिसमें इन लोगों की बोलियां लगी, उसके बाद अलीम खान और तरीन खान साहब के जहाज़ों में इनकी बोलियां लगी, और फिर सिंध हाउस में इनकी बोलियां लगी। क्या ये बिकने वाले लोग हमारे लिए कुछ सोचते हैं या ये हमारे लिए कुछ करेंगे? मेरा नहीं ख्याल। एवरी पासिंग डे पाकिस्तान डूबता जा रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी डूबती जा रही है, गरीब आदमी की जेब पर बोझ बढ़ता चला जा रहा है। पीडीएम की हुकूमत मिजरेबली फेल हुई है पाकिस्तान की इकॉनमी को सहारा देने के लिए। पाकिस्तान की मईशत हर आने वाले दिन डूबती चली जा रही है।
IMF वर्ल्ड बैंक अपनी बदमाशियों पर उतरा हुआ है, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर तफरीक पैदा करें ताकि मैं हुकूमत में रहूं। हमारा लिए ज़रूरी ये है कि हमारे केसेस गायब हो जाएं ताकि मैं दोबारा हुकूमत में आकर दोबारा वज़ीर आज़म बन जाऊं। मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं आइन की पामाली करूं ताकि मैं अपनी हुकूमत को तूल दे सकूं। इनके लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इनके लिए जो अमेरिका के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर दोबारा आ जाए, उसके लिए ये पैसे भी लगाएंगे और कैमला हैरिस से इनके बंदे भी जाके मिलेंगे जो माफ़ी तलाफ़ी करेंगे। ये लोग, मैंने हमेशा कहा, ये समझते हैं कि ये अवाम बेवकूफ़ है, या शायद हम वाकई ही बेवकूफ़ हैं। हम अंधे हैं, बहरे हैं और शायद गूंगे भी हैं। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा प्रोफेसर इशफाक की इस दुआ के साथ। अल्लाह पाकिस्तान को और हम सब को आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।